اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل یہ سورۃ اعراف اور 8واں سپارہ ہے، میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا اس میں شیطان کا جو مقابلہ کرتا ہے اللہ سے، اور جو اس نے نافرمانی کی اللہ کے حکموں کی، اور جس نے سجدے سے انکار کیا، اور جو گنہگار ہوا، اور قیامت میں بھی وہ قیامت تک نہیں، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی وہ مردود اور رجیم وہ ہوگا اور ذلیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، جب اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ میں ان کو آگے اور پیچھے میں آؤں گا، یہ 17 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا، اور آج 18 آیات سے بنا رہی ہوں۔ اور یہ شیطان نے کہا کہ میں آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں میں آؤں گا اور تم نہیں پاؤ گے اس میں شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، کہا اللہ تعالیٰ نے نکلو اس میں سے تم مردود اور خوار ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو پہلے کہا کہ تم نکلو اس سے، تم مردود اور خوار ہوئے۔ لمن تبعک منہم، جو تابعداری کرے گا تمہاری اس میں سے، لأملأن جہنم منکم، تو میں بھروں گا جہنم ان میں سے، اجمعین تمام سے۔ اس نے جب کہا کہ میں ان کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے میں آؤں گا اور اکثر تم نہیں پاؤ گے اس میں شکر گزار، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکلو مردود، خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، تم خوار اور ذلیل ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو کوئی تمہاری تابعداری کرے گا، یعنی جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں اور تمہاری مانیں گے، تو یاد رکھو پھر میں ان سے بھروں گا جہنم۔ یعنی کافر بھی شیطان کی مانتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوتے، اور مسلمان تو مانتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان نماز میں سستی کرتے ہیں، روزے میں سستی کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سے ڈروں گا، بس جو کچھ تمہاری تابعداری کرے گا ان میں سے، میرے بندوں میں سے، میں بھروں گا ان سے جہنم تمام سے، میں ان سے جہنم بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام سے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم رہو تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ اس میں جیسا تمہارا جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو تو نکال دیا، اب تم جنت میں رہو، ان کو میں نے نکال دیا اور تم جنت میں رہو۔ اس کے ساتھ یعنی وہ سانپ بھی تھا اور یہ مور بھی تھی، تو فرشتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم رہو تمہاری زوجہ اس جنت میں اور کھاؤ اس میں جیسا تمہارا دل چاہتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پس مت نزدیک ہونا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حکم تھا، جیسے شیطان کو حکم تھا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو اس نے حکم نہیں مانا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جیسے وہ چاہتا تھا اس نے کہا کہ تم کھاؤ پیو بہت جو کچھ تمہاری مرضی ہے، پھرو ٹورو جہاں جاؤ دل چاہتا ہے، مگر تم اس درخت کے نزدیک نہ جانا، تم ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہم دن بھر جو کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے اور ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، اور ظاہر ہو گئی وہ، مِن وَرِيَانُهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا، وہ جو چھپی ہوئی تھی ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس کا آگے بھی ذکر آئے گا کہ شیطان نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم نادان تھے اس لیے تمہیں منع کیا، اور ایسے وسوسے ڈالے اور اس سے کیا کہ تم نادان تھے اور تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ پہلے تو باہر نکلا تو پھر اس کو بہت جلتی تھی جنت میں آنے کی، پھر سانپ کو اور مور کو اپنا دوست بنایا، پھر سانپ کے منہ میں بیٹھ کے یہ گیا اور مور نے اس کی دلالی کی۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان شیطان نے کہ اس کو وسوسہ ڈالا تو ان کے وہ جنت کا جو لباس تھا وہ بالکل جیسے انسان کا چمڑا ہوتا ہے اسی طرح لباس تھا، تو وہ ظاہر ہو گئی ان کی وہ شرمگاہ جو چھپی ہوئی تھی، ان کی شرمگاہیں، وہ ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی، تو یہ وہ شرم آنے لگا ان کو ایک دوسرے کو۔ تو آگے آتا ہے کہ یعنی یہ ڈال رہے تھے اپنے اوپر جنت کے پتے، یعنی انجیر کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وقالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، ما نہاکما ربکما، آیا نہیں کہا تھا تمہارے رب نے، قالا، کہا شیطان نے، ما نہاکما، نہیں منع کیا رب تمہارے نے، ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا مگر ان تکونا ملکین، کہ یا تم ہو جاؤ فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے اور ان کو پیار محبت کا، اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تم میں سے اس کے کھا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا مگر تم نادان تھے اس لیے، اور تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ، اس لیے تم یہ کھا لو تو ہمیشہ جنت میں تمہاری بادشاہی رہے گی۔ وَقَسْمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو یہ انہوں نے اللہ تکون ملکین، اور تم ہو جاؤ گے فرشتے ہو، یا تکون من الخالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ وقسمہما، قسمیں کھائی ان دونوں کو، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں قسم کھائی، ان کی قسمیں کھائی، بار بار اللہ کی قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم یہ درخت کھا لو، یہ جو جس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو کھا لو، چکھ لو۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پر دھوکہ دیا ان دونوں کو شیطان، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ، پھر جس وقت انہوں نے چکھا وہ درخت، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهُمَا، ظاہر ہو گئی ان کی شرمگاہیں، وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ، اور ڈالنے لگے اپنے اوپر، علیہما یہ دونوں، مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتے۔ بس جب جیسا ان کو غرور، ان کو دھوکہ دیا، بدلہما، ان کو دھوکہ دیا شیطان نے، پھر انہوں نے ذاق الشجرۃ، پھر انہوں نے وہ جیسا وہ درخت چکھا، وہ جو کھایا، بدت لہما، اسی وقت ان کے ظاہر ہو گئی، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، تو یہ شرم آنے لگے ایک دوسرے سے ان کو شرم آنے لگی۔ وَطَافِقَا، اور ڈالنے لگے، یخصفان علیہما من ورق الجنت، اپنے اوپر یہ دونوں جنت کے پتے، یعنی انجیر کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہ اپنے اوپر انجیر کے پتے ڈالنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آواز دی ان کو، ان دونوں کو رب ان کے دونوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے رب نے ان کو آواز دی، الم انہاکما، اے میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو، ان تلکما الشجرۃ، کہ تم نزدیک مت جانا اس درخت سے، آیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے جیسی ان کی شرمگاہیں کھلی اور یہ پتے ڈالنے لگے اوپر اپنے اوپر، ایسا ہی شیطان انسان کو بھی ورغلاتا ہے، ایسا ہی انسان آج ایسا ہی شیطان آج بھی انسان کو ورغلاتا ہے۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے، شیطان صفت انسان سے بچائے، اور جس یار دوست کے ساتھ، جس سہیلی کے ساتھ، جس دوست کے ساتھ تمہاری نمازیں قضا ہوں، تمہارے دین کے کام میں خلل پڑے، اس کو چھوڑ دو، وہ شیطان ہے۔ تو انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں شیطان سے بچاؤ اور شیطان صفت انسان سے بچاؤ۔ تو یہ دیکھو آدم علیہ السلام کو انہوں نے دھوکہ دیا اور جنت سے نکالا، پھر ڈالنے لگے اپنا اوپر جنت کے پتے، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، رب ان کے دونوں نے، آیا میں نے منع نہیں کیا تھا ان تلکما الشجرۃ، کہ تم نزدیک نہ ہونا یہ درخت، وقل لہما، میں نے نہیں کہا تھا تم کو، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما عدو مبین، تمہارا صریح واضح دشمن ہے۔ آیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور
تم اس کو نہ چھکنا، اور میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک، یعنی یہ جیسے قرآن میں آیا ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح روز قیامت پر اللہ تعالیٰ انسان سے، ہر انسان سے، اگر وہ کافر ہے مسلمان ہے، مگر یہ کہ مسلمان سے زیادہ پوچھ گچھ ہوئے گی کہ مسلمان کو پتہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اور قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے، اور یہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیا میں نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، میں نے نہیں چاہتا کہ الی صراط مستقیم، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے رسول کا راستہ ہے، وہاں چلو۔ وَقُلْ لَهُمَا، آیا میں نے نہیں کہا تھا ان الشیطان لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک شیطان تمہارا دونوں کا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ عورت کا دشمن ہے مرد کا نہیں ہے، مرد کا دشمن ہے عورت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا دونوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان سے بچائے، شیطان صفت انسان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرائے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جو اللہ کے رسول کے رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام نہ کرائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔